خلافت اسلامیہ، امارت اسلامی، حکومت اسلامی، حکومت الہیہ، جو لفظ بھی استعمال کریں، وہ اس کا جو فنڈامنٹل مقصد ہے وہ ایک سوشل جسٹس سسٹم، اسلام کا عدل اجتماعی قائم کرنا ہے۔ اس میں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دین، لوگوں کی عقل، نسل، مال، ان کی حفاظت کرے، لوگوں کو ایک سیف اینڈ سیکیور پر امن معاشرہ دے یا ماحول دے جس میں وہ رہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جڑیں بذریعہ ایک اچھے ایجوکیشن سسٹم کے، یعنی تعلیم و تربیت کے ایک اچھے نظام کے ذریعے ان کی جانوں کی حفاظت ہو، ایک اچھے لیگل اینڈ ہیلتھ کیئر سسٹم کے ذریعے ان کی نسلوں کو پروموٹ اور ڈیولپ کیا جائے بہترین انسان کے طور پر، ان کو ایک اچھا روزگار کا موقع دیا جائے، کاروبار کا موقع دیا جائے ایک اچھے اکنامک سسٹم کے ذریعے۔ جو ریاست یہ کام کرے گی 5 اور اس کے اندر پھر بہت سارے سب سیکشنز ہیں ان پہ، تو وہ اسلامی ریاست کہلائے گی۔ پھر جو کوئی ایسے معاشرے کو کیوس کا شکار کرے گا، اس میں افراتفری پھیلائے گا یا جرائم کرے گا، تو وہ ریاست اس کو پکڑے گی، اس پہ شریعت کے قوانین لاگو کرے گی۔ کچھ فکسڈ ہیں، مستقل ہیں قوانین، اور جہاں شریعت خاموش ہے وہاں ہمارے اپنے دور کے فقہا اور مجتہدین استنباط کریں گے شریعت قرآن و حدیث یا قرآن و سنت سے اور قوانین بنائیں گے۔ یہ ہے اسلامی ریاست کا اوور آل آپریشنل سٹرکچر مختصر ترین الفاظ میں۔ اب ریاست جب یہ کرے گی کہ ایک اچھا ماحول دے، پرامن اور محفوظ معاشرہ بنائے جہاں لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات میسر ہوں، انہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر مل رہا ہو، ان کے کاروبار اور روزگار کے مواقع ہوں، انہیں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور کسی کا خوف بھی نہ ہو، اور باقی ساری محبتیں ان محبتوں کے ماتحت ہوں، یہ کام ریاست کرے گی تو لوگ خود نمازوں کو بھی جائیں گے، مسجدوں کو بھی جائیں گے، دین بھی سیکھیں گے اور دنیا میں بھی عمل پیرا ہوں گے ان تعلیمات پہ، اسلام کی تعلیمات پہ۔ البتہ کئی ریاست یہ دیکھے گی کہ ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کسی خاص ریاست کی کسی خاص حصے میں یا طبقے میں، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے شراب شروع کر دی، تو پھر ریاست ان کی اصلاح کے لیے اقدامات کرے گی۔ لیکن ان میں سے جو تو اصلاح قبول کر لیں گے ٹھیک ہے، جو اصلاح قبول نہیں کرتے ریاست ان کو مرتی نہیں ہے، ان کو زندہ رہنے کا پھر بھی موقع دیتی ہے، لیکن ریاست اسلامی ریاست یہ قبول نہیں کرے گی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب ان کی گمراہی اپنے تک ہے تو ریاست ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ، ریاست کوئی کچھ بھی نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ لیکن اگر وہ اپنی اس بے عملی اور اپنے جرائم کو یا اپنی گناہگاری کو معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں گے تو ریاست انہیں روکے گی۔ یہ ہے اوور آل سٹرکچر۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نا نماز روزہ، تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ظاہر اسلامی ریاست ہی اکٹھی کرے گی اور ڈسٹریبیوٹ کرے گی فیئرلی، ایجوکیشن سسٹم ریاست ہی بنائے گی، اس کا سلیبس اور ڈیلیوری میتھڈ آف ڈیلیوری اور نافذ کرے گی، ریاست ہی جو ہے وہ اوور آل یہ جتنے بھی مختلف شعبے ہیں ان کو آپس میں مربوط کرے گی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گی۔ یہ ہے پیٹرن ہماری اسلامی ریاست کے آپریشنز کا۔ یہ نہیں ہے کہ ریاست ڈنڈے لے کے لوگوں کو کان پکڑا کے روڈوں پہ مار رہی ہوگی کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کلچرل چیزیں ہیں۔